بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے کے اندر جیسے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ قتل و غارت گری بہت زیادہ ہے، اور تھوڑی تھوڑی بات پر مختلف ایک چھوٹے سے چھوٹے سبب پر جو ہے ہم ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا خون بہا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے آج معمول کی بات بن چکی ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہمارے اندر کا غصہ ہے۔ غصہ بہت بری چیز ہے۔ غصے کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ ارشادات بہت زیادہ ہیں غصے کو پی جانے کے سلسلے میں۔ تو سب سے پہلی بات میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ غصہ جو ہے انسان کی فطرت ہے اور انسان کو غصہ آتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس آدمی کو غصے کی بات پر غصہ نہ آئے وہ آدمی گدھا ہے۔ تو غصے کی بات پر غصہ آنا چاہیے۔ غصہ آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن غصے کے تقاضے پر عمل کرنا اور غصے کو اپنے مطلب یہ ہے کہ لمبے وقت تک غصے میں رہنا یہ برا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ آدمی اپنے غصے کو دبا لے، اپنے غصے کو کنٹرول کر، اپنے غصے کو کچل دے۔ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ غصے کو کچلنے کا حکم نہیں دیا، یعنی انسان جو ہے اپنی فطرت کے اندر سے غصہ نکال ہی دے اور غصے کو کچل ہی دے، ایسا حکم نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم یہ دیا ہے اور اللہ کے رسول نے ہم کو حکم یہ دیا ہے کہ ہم غصے پر کنٹرول کریں، غصے کو پی جائیں۔ تو غصے کو پی جانا اور غصے کو کنٹرول کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ آدمی سب سے بڑا پہلوان ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جتنے گھونٹ پیتا ہے، جو بھی گھونٹ پیتا ہے، ان تمام گھونٹوں کے اندر سب سے بہترین گھونٹ جو ہوتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہوتا ہے۔ وہ پی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر آدمی کو جو غصہ آتا ہے اس کے کچھ اسباب ماہرین نفسیات بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو جو غصہ آتا ہے وہ سب سے پہلی چیز تکبر کی وجہ سے آتا ہے، یعنی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور بڑا سمجھنے کی وجہ سے غصہ کرتا ہے۔ اور بعض مرتبہ انسان کو جو غصہ آتا ہے وہ اپنی کمزوری اور عاجزی کی وجہ سے آتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں جو ہے کوئی آدمی اپنے گھر کے خرچے اور بیوی بچوں کا خرچہ پورا نہیں کر سک رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ غصہ کرتا ہے۔ تو اپنی کمزوری اور عاجزی کی وجہ سے بھی آدمی غصہ کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاندانی اور نسلی امتیاز جو ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان کی یہ پرمپرا ہے اور ہمارے خاندان کا یہ رواج ہے، اس کی وجہ سے بھی آدمی کو غصہ آتا ہے۔ تو یہ تین اسباب ہیں جن کی وجہ سے آدمی کو غصہ آتا ہے، اور بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی کو غصہ آتا ہے۔ تو غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن غصے کے تقاضے پر عمل کرنا یہ بری بات ہے۔ اور ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ غصے کا جو دورانیہ ہوتا ہے، مطلب آدمی کو جو غصہ آتا ہے وہ صرف 10 منٹ رہتا ہے۔ 10 منٹ اگر اس 10 منٹ کے اندر آدمی اپنے اوپر کنٹرول کر لے اور اپنے آپ کو قابو کر لے تو بہت سارے مطلب یہ ہے کہ غلط فیصلوں سے آدمی بچ سکتا ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو غصے کے اندر بہت بڑے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں اور بہت غلط کام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو 10 منٹ ہم کو اپنے اوپر قابو کرنا ہے، 10 منٹ ہم کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ اگر ہم نے 10 منٹ اپنے اوپر کنٹرول کر لیا تو سمجھو کہ ہمارا غصہ کافور ہو جائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو کنٹرول کرنے اور غصے کو پی جانے کے بہت سارے علاج بھی بتائے ہیں۔ سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ آدمی کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں، میں دوسروں کے اوپر غصہ کر رہا ہوں، میرے اندر کتنے عیب ہیں۔ ایک علاج تو اس کا یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اپنی حقیقت کو سامنے رکھے کہ میری کیا حقیقت ہے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی قدرت پر نظر رکھے، اللہ کی قدرت پر نظر ہو کہ میں جو ہے اس آدمی کے اوپر غصہ نکال رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ بھی میرے اوپر غصہ نکال سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک علاج ہے۔ تیسرا علاج یہ ہے کہ جس کے اوپر غصہ آ رہا ہے، ہم کو جس کے اوپر غصہ آ رہا ہے اس آدمی کے پاس سے چلا جائے، اس آدمی کے پاس سے ہم ہٹ جائے، یا پھر اس کو اپنی نظروں سے دور کر دیں۔
تھوڑی دیر تک وہ ہماری نظروں سے دور ہوگا تو ہمارا غصہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ایک اور علاج اس کا یہ ہے کہ وضو کر لے، ایک اور علاج یہ ہے کہ پانی پی لے، اور ایک اور علاج یہ ہے کہ اپنی حیت کو بدل دے۔ مطلب یہ ہے کہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے۔ اس طرح سے آدمی ان چیزوں کے اوپر عمل کرے گا تو انشاءاللہ غصے کے اوپر قابو ہو جائے گا، اور غصے پر کنٹرول کرنا اس کو آ جائے گا۔ جب غصے پر کنٹرول ہوگا تو پھر انشاءاللہ غلط فیصلوں سے بھی آدمی بچے گا، اور غلط کاموں سے بھی بچے گا، اور خاص طور پر قتل و غارت گری کی جو وارداتیں ہمارے پاس ہو رہی ہیں چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنیاد پر، اس سے جو ہے ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق